السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، شب برات کی حقیقت کیا ہے؟ تو آئیے اس کی جانکاری کے لیے میں آپ حضرات کے سامنے دارالعلوم دیوبند کا جواب پیش کر رہا ہوں۔ چنانچہ کسی سائن نے دارالعلوم دیوبند سے سوال کیا، شب برات کی حقیقت کیا ہے؟ 15 شعبان کی رات کی اہمیت کے بارے میں بتائیے۔ عرب دنیا اس رات سے بے علم کیوں ہے؟ ہم نے اس مذہبی تہوار کو کیوں منانا شروع کیا اور یہ کب سے شروع ہوا؟ کیا قرآن پاک میں اس کا کوئی تذکرہ ہے؟ کیا کوئی ایسی مستند کتاب ہے جس میں اس رات کے بارے میں کچھ بھی مذکور ہے؟ تو چلیے دیکھتے ہیں دارالعلوم دیوبند نے اس کا کیا جواب دیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 15ویں شعبان کی رات شب برات کہلاتی ہے۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو گناہوں سے بری اور پاک و صاف کرتا ہے، یعنی مغفرت چاہنے والوں کی بے انتہا مغفرت فرماتا ہے، جیسا کہ بہت سی احادیث میں آیا ہے۔ نیز اس رات میں سالانہ فیصلے کی تجدید فرماتا ہے، جیسا کہ قرآن میں سورہ دخان میں موجود ہے، فیما یفرق کل امر حکیم۔ چونکہ شب برات کی فضیلت میں آئی ہوئی احادیث ضعیف ہے، اس لیے وہ لوگ اسے اہمیت نہیں دیتے۔ شیعہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے امام غائب صاحب کی پیدائش کا دن ہے، لہذا وہ لوگ اس خوشی میں اچھے کھانے حلوے وغیرہ بناتے ہیں، آتش بازی کرتے ہیں، جھنڈیاں لگاتے ہیں اور خوب چہل پہل کرتے ہیں۔ غرض شیعہ اس دن کو تہوار کی طرح مناتے ہیں۔ انہی کی دیکھا دیکھی ہمارے سنی حضرات بھی اس دن کو تہوار کی طرح مناتے ہیں، حلوے پکاتے ہیں، چہل پہل کرتے ہیں۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے سب شیعوں کی نقالی ہے۔ ہمارے یہاں صرف اتنا ہے کہ جس کو توفیق ہو اپنے گھر میں بیٹھ کر کچھ عبادت کر لے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کر لے۔ مسجدوں میں بھیڑ لگانا یہ کہیں ثابت نہیں۔ جی ہاں، اوپر ذکر کیا جا چکا ہے۔ اس موضوع پر خود احقر کی لکھی ہوئی کتاب شب برات کے نام سے ہے، اس کا مطالعہ کرے۔ واللہ تعالی علم۔ دارالفتہ دارالعلوم دیوبند۔ ناظرین، امید ہے کہ جواب آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجیے گا۔ تو چلیے پھر ملتے ہیں کسی دوسری ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔